حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہم نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی طرح جنت میں جا جاتی ہیں، چرتی چکتی پھرتی ہیں، پھر عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ اسی حال میں ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا مجھ سے جو چاہو مانگ لو۔ انہوں نے کہا یا رب ہم تجھ سے کیا مانگے، ہم تو جنت میں جہاں چاہتے ہیں کھاتے پیتے گھومتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ انہیں اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک کچھ سوال نہ کرے تو انہوں نے کہا اے اللہ ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری روحیں ہماری جسموں میں ڈال کر ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ پھر تیری راہ میں شہید ہو جائیں۔ جب اللہ نے دیکھا کہ ان کا اور کوئی مطالبہ نہیں تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2801۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیمار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ گھر والوں میں سے کسی نے کہا ہمیں تو امید تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو کر شہادت کی موت پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صرف میدان جنگ میں مرنا ہی شہادت ہے تب تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں قتل ہونا شہادت ہے، طاعون سے مرنا بھی شہادت ہے، اور جو عورت حمل کی حالت میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ ڈوب کر مرنے والا، جل کر مرنے والا اور ذات الجنب کی بیماری سے مرنے والا بھی شہید ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2803۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ شہید کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ شہید کون ہوتا ہے؟ حاضرین نے کہا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا شہادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو میری امت کے شہید تھوڑے ہی ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا وہ شہید ہے، اور جو اللہ کی راہ میں فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے، اور پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، طاعون سے مرنے والا شہید ہے، ایک روایت میں ہے اور ڈوب کر مرنے والا شہید ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2804۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2805۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن 2 زرہیں اوپر نیچے پہنی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2806۔ حضرت سلیمان بن حبیب رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم لوگ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے ہماری تلواروں کو کچھ چاندی سے مزین دیکھا تو ناراض ہوئے اور فرمایا لوگوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوئیں، ان کی تلواریں تو سونے چاندی سے مزین نہیں تھیں لیکن ان پر سیسا، لوہا اور علابی لگا ہوتا تھا۔ ابو الحسن قطان نے فرمایا علابی پٹھے کو کہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2807۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ذوالفقار جنگ بدر کے موقع پر غنیمت میں سے لی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2808۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے، ایک اسے بنانے والا جبکہ وہ اسے بنانے میں نیکی کا ثواب حاصل ہونے کی امید رکھتا ہو، اور دوسرا اسے چلانے والا، اور تیسرا اسے تیر انداز کو پکڑانے والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تیر چلاؤ اور سواری کرو، اور تمہارا تیر اندازی کرنا مجھے تمہاری شہ سواری سے زیادہ پسند ہے۔ مسلمان تفریح کے طور پر جو کام بھی کرتا ہے وہ باطل یعنی بیکار ہے، سوائے کمان سے تیر چلانے اور گھوڑوں کو تربیت دینے کے اور بیوی سے دل لگی کرنے کے، اس لیے کہ یہ تینوں کام حق ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2811۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو شخص دشمن کی طرف ایک تیر پھینکے اور وہ دشمن تک پہنچ جائے، خواہ دشمن کو لگے یا نہ لگے، وہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2812۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے کے لیے جتنی زیادہ ہو سکے طاقت تیار رکھو۔ پھر 3 بار فرمایا خبردار، طاقت سے مراد تیر اندازی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2813۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس نے تیر اندازی سیکھی پھر چھوڑ دی اس نے میری نافرمانی کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2814۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افراد کے پاس سے گزرے جو تیر اندازی کر رہے تھے، آپ نے فرمایا اسماعیل کے بیٹو تیر چلاؤ، تمہارے جد امجد بھی تیر انداز تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2815۔ حضرت حارث بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں مدینے آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں تلوار لٹکائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ مجھے ایک سیاہ جھنڈا نظر آیا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جہاد سے آئے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2816۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کا جھنڈا سفید تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2817۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جھنڈا سیاہ اور چھوٹا جھنڈا سفید تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2818۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ باریک ریشم اور موٹے ریشم سے منع فرماتے تھے، مگر جو اتنا سا ہو اسے جائز فرماتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے راوی ابو عثمان رحمہ اللہ نے ایک انگلی سے اشارہ کیا، پھر دوسری انگلی سے، پھر تیسری انگلی سے، پھر چوتھی انگلی سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے منع فرماتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2820۔ حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا وہ منظر اب بھی میرے تصور میں ہے، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے سیاہ عمامہ پہن رکھا ہے اور اس کے دونوں کنارے پشت کی طرف دونوں کندھوں کے درمیان لٹک رہے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2821۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ عمامہ پہن رکھا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2822۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رخصت کرتے وقت فرمایا استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2825۔
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ باتیں کیا کرتے تھے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی 310 سے کچھ زیادہ تھے۔ جتنی تعداد طالوت کے ساتھ نہر پار کرنے والوں کی تھی، ان کے ساتھ صرف ایمان رکھنے والے نہر سے پار پہنچے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2828۔ حضرت حلب تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائیوں کا کھانا کھانے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تیرے دل میں کوئی کھانا کھٹکا پیدا نہ کرے جس سے نصرانی سے تیری مشابہت ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2830۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا ہم مشرکوں کی ہنڈیوں میں کھانا پکا لیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں کھانا نہ پکاؤ۔ میں نے کہا اگر ہمیں ضرورت پیش آ جائے اور ان کو استعمال کیے بغیر چارہ نہ ہو تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اچھی طرح دھو لو، پھر ان میں کھانا پکا کر کھا لو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2831۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مشرک سے مدد نہیں لیتے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاذ علی بن محمد نے اپنی حدیث میں راوی کے بارے میں تردد کا اظہار کیا ہے کہ وہ عبداللہ بن یزید ہے یا عبداللہ بن زید ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2832۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ دھوکہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2833۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ دھوکہ ہے یا جنگ دھوکہ دینے والی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2834۔ حضرت قیس بن عباد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم کھا کر یہ فرماتے سنا، یہ آیت ہذان خصمان اختصموا فی ربہم یہاں سے لے کر ان اللہ یفعل ما یرید یہاں تک، یہ دونوں مخالف اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ غزوہ بدر کے دن 6 افراد کے بارے میں نازل ہوئی، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم ایک طرف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ دوسری طرف۔ جنگ بدر کے دن یہ لوگ حق و باطل کے دلائل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2833۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ایک آدمی کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان مجھے دلوایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2836۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مقتول یعنی کافر کا ذاتی سامان دلوایا جسے انہوں نے جنگ حنین میں قتل کیا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2837۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنگ میں کسی کافر کو قتل کرے تو اس مقتول کا ذاتی سامان اس قاتل کا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2838۔ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر مشرکین کی کسی بستی پر شب خون مارا جائے اور اس دوران میں عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچے، وہ زخمی یا قتل ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی انہی میں سے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2839۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں
ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قبیلہ بنو حوازن سے جنگ کی۔ ہم بنو فزارہ کے ایک چشمے پر پہنچے اور رات کا آخری حصہ وہاں ٹھہرے رہے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے ان پر حلہ بول دیا۔ ہم نے چشمے والوں پر شبخون مار کر انہیں قتل کر دیا۔ وہ 9 یا 7 گھر تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2840۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستے میں ایک مقتول عورت دیکھی تو عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2841۔ حضرت حنظلہ کاتب یعنی حنظلہ بن ربیع تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک غزوے میں گئے۔ ہمارا گزر ایک مقتول عورت کی لاش کے پاس سے ہوا، اس کے پاس لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت تو جنگ کرنے والوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے والی نہ تھی۔ پھر ایک آدمی سے فرمایا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ بچوں کو اور مزدوروں کو ہرگز قتل نہ کریں۔ میم امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک دوسری سند سے یہ روایت اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا سفیان ثوری نے اس حدیث میں غلطی کی ہے کہ انہوں نے اسے حنظلہ سے روایت کیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2842۔ میم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے کھجوروں کے درختوں کو جلا دیا اور کاٹ دیا۔ یہ مقام جہاں کھجوروں کے یہ باغ واقع تھے بویرہ کہلاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائما، تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ کے فرمان سے تھا اور اس لیے بھی کہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2844۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت جلائے اور کاٹے، اور اسی کے بارے میں شاعر نے کہا فہان علی سرات بنی لوئی حریق بالبویرہ مستطیر۔ بنو لوئی یعنی قریش کے سرداروں کے لیے آسان ہو گیا کہ بویرہ میں ہر طرف پھیلتی ہوئی آگ لگی ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2845۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قبیلہ حوازن سے جنگ کی اور فتح پائی۔ انہوں نے مجھے بنو فزارہ کی ایک لڑکی انعام کے طور پر عطا فرمائی جو عرب کی انتہائی حسین عورتوں میں سے تھی۔ اس نے پرانی پوستین اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے مدینہ پہنچ جانے تک اس کا کپڑا بھی اس کے جسم سے ہٹا کر نہ دیکھا۔ مدینے میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ملے تو فرمایا تیرا بھلا ہو، یہ مجھے ہبہ کر دو۔ میں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دی۔ آپ نے اسے مکے بھیج کر اس کے بدلے میں ان مسلمان قیدیوں کو چھڑا لیا جو مکے میں قید تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2846۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرا ایک گھوڑا بھاگ گیا تو اسے دشمن نے پکڑ لیا۔ پھر جنگ کے بعد اس پر مسلمانوں نے قبضہ کیا تو وہ واپس مجھے یعنی ابن عمر کو دے دیا گیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک غلام بھاگ گیا اور رومیوں سے جا ملا۔ مسلمانوں نے ان پر فتح پائی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غلام دوبارہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دے دیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2847۔
حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قبیلہ اشجع کا ایک آدمی خیبر میں جنگ کے دوران میں فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا اور چہروں پر حیرت کے آثار ظاہر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا تمہارے ساتھی نے اللہ کی راہ میں جہاد کے دوران میں غنیمت میں خیانت کی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صحابہ نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو یہودیوں کے چند مٹکے ملے جن کی قیمت 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2848۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کی دیکھ بھال پر ایک آدمی متعین تھا جسے کرکرا کہتے تھے۔ وہ فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیکھنے لگے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو انہیں اس کے پاس ایک چادر یا عبا ملی جو اس نے مال غنیمت میں سے چرا لی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2849۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غنیمت کے ایک اونٹ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے تھوڑے سے بال لیے، انہیں اپنی 2 انگلیوں میں پکڑا اور فرمایا اے لوگو، یہ بھی تمہاری غنیمتوں میں سے ہیں، سوئی دھاگا اور اسے کم و بیش چیز بھی ادا کرو۔ غنیمت میں خیانت قیامت کے دن خیانت کرنے والے کے لیے عار، عیب اور آگ بن جائے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2850۔ حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کے بعد 1/3 حصہ بطور انعام دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2851۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں 1/4 حصہ اور واپسی میں 1/3 حصہ بطور انعام عطا فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2852۔ حضرت رجا بن ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عمرو بن شعیب نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بیان کی کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی زائد انعام نہیں، قوی مسلمان ضعیف مسلمانوں کو بھی غنیمت میں سے حصہ دیں۔ رجا بن ابو سلمہ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ سلیمان بن موسیٰ رحمہ اللہ انہیں عمرو بن شعیب رحمہ اللہ کو کہہ رہے تھے، مجھے مکحول نے حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں 1/4 اور واپسی میں 1/3 انعام عطا فرمایا۔ عمرو بن شعیب رحمہ اللہ نے فرمایا میں تمہیں اپنے والد کی اپنے دادا سے روایت سنا رہا ہوں اور تم مجھے مکحول کی روایت سنا رہے ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2853۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر سوار کو 3 حصے عطا فرمائے، 2 حصے گھوڑے کے اور 1 حصہ آدمی کا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2854۔ حضرت ابی لحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکی رحمہ اللہ نے فرمایا ان کا یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ وہ گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ان کے آزاد کردہ غلام حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر جبکہ میں غلام تھا، میں اپنے آقا کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا تو مجھے غنیمت میں سے آزاد مردوں کی طرح حصہ نہیں ملا۔ مجھے معمولی سامان میں سے ایک تلوار دی گئی، جب میں اسے گلے میں لٹکاتا تو وہ زمین پر گھسٹتی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2855۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 7 جنگوں میں حصہ لیا۔ صحابہ کے جنگ کے لیے چلے جانے پر میں خیموں میں رہتی، یعنی سامان کی حفاظت کرتی، ان کے لیے کھانا تیار کرتی، زخمیوں کا علاج کرتی اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2856۔
حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں ایک جنگی مہم پر روانہ کیا تو الوداع کہتے وقت آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں چلو، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے جنگ کرو اور مصلح نہ کرنا، عہد شکنی نہ کرنا، مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2857۔ حضرت سلیمان بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو لشکر کا امیر مقرر فرماتے تو اسے خود اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتے اور ساتھ والے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے جنگ کرو، جہاد کرو اور جہاد کے دوران میں عہد شکنی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، مصلح نہ کرنا اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ اور امیر لشکر کو نصیحت فرماتے جب تیرے مشرک دشمنوں سے تیرا سامنا ہو تو انہیں 3 باتوں کی دعوت دے، وہ ان میں سے جو بات بھی مان لے اسے قبول کر کے ان سے ہاتھ روک لے اور جنگ نہ کر۔ انہیں پہلے اسلام کی دعوت دے، اگر وہ یہ بات مان لیں اور مسلمان ہو جائیں تو ان کا یہ عمل قبول کر لے، یعنی انہیں مسلمان تسلیم کر لے اور ان سے ہاتھ روک لے۔ پھر انہیں دعوت دے کہ اپنے علاقے یعنی دارالکفر سے ہجرت کر کے مہاجرین کے علاقے یعنی دارالاسلام میں آ جائیں، اور انہیں بتا کہ اگر وہ ہجرت کریں گے تو ان کو مہاجرین کے حقوق حاصل ہوں گے اور ان پر مہاجرین کے فرائض عائد ہوں گے۔ اگر وہ ہجرت سے انکار کریں تو انہیں بتا دینا کہ انہیں اعرابی یعنی خانہ بدوش مسلمانوں والے حقوق حاصل ہوں گے، ان پر اللہ کا وہ قانون نافذ ہوگا جو عام مومنین پر نافذ ہے، اور انہیں مال فے اور مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گا سوائے اس صورت کے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کریں۔ لیکن اگر وہ لوگ اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر دیں تو ان سے جزیہ کی ادائیگی کا مطالبہ کر، اگر وہ یہ مطالبہ تسلیم کر لیں تو ان سے جزیہ منظور کر کے ہاتھ روک لے۔ اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کریں تو ان کے خلاف اللہ سے مدد کی دعا کر اور ان سے جنگ کر۔ اگر تو کسی قلعے کا محاصرہ کرے اور وہ تجھ سے مطالبہ کرے کہ تو ان کے لیے اللہ اور اپنے نبی کا ذمہ دے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری پر امن دے، تو انہیں اللہ کا ذمہ نہ دینا اور اپنے نبی کا ذمہ نہ دینا، بلکہ اپنے باپ کا اور اپنے ساتھیوں کا ذمہ دینا، کیونکہ اگر تم اپنا اور اپنے باپوں کا وعدہ توڑ دو گے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ توڑنے سے ہلکا گناہ ہوگا۔ اگر تو کسی قلعے کا محاصرہ کرے اور وہ اللہ کا فیصلہ قبول کرتے ہوئے قلعے سے دستبردار ہونے پر رضامندی کا اظہار کریں تو انہیں اللہ کے فیصلے پر دستبردار ہونے کو مت کہہ، بلکہ انہیں اپنا فیصلہ قبول کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسی شرط پر دستبردار ہونے کو کہہ، کیونکہ تجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کر سکے گا یا نہیں۔ حدیث کے راوی حضرت علقمہ بن مرثد کہتے ہیں میں نے یہ حدیث مقاتل بن حیان کو بیان کی تو انہوں نے کہا مجھے مسلم بن حیثم نے نعمان بن مقرن کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2858۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2859۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، اگر یہ تم پر ایک حبشی غلام کو حاکم بنا دیا جائے جس کا سر منقے جیسا ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2860۔ حضرت ام حسین بنت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اگر تم پر ایک ناک کان کٹا حبشی غلام بھی امیر مقرر کیا جائے تو اس کی بات سنو اور تسلیم کرو،
جب تک وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2861۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ تشریف لائے تو نماز کی اقامت ہو چکی تھی اور ایک غلام ان کی امامت کرا رہا تھا۔ اسے کہا گیا یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا تاکہ ابو ذر نماز پڑھائیں تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں سنوں اور مانوں اگرچہ حاکم نہ کان کٹا حبشی غلام ہی ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2862۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ بن مجزز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ فرمایا۔ میں بھی اس میں شامل تھا۔ جب وہ لشکر غزوے کے مقام پر پہنچا، ابھی راستے ہی میں تھا کہ فوج کے ایک حصے نے دشمن پر حملہ کرنے میں پہل کرنے کے لیے آگے جانے کی اجازت طلب کی۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے یعنی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جنگ کی۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے، یعنی دشمن سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا کہ اس دستے کے لوگوں نے سردی سے بچاؤ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے آگ جلائی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مزاحیہ طبیعت رکھتے تھے۔ انہوں نے ساتھیوں سے کہا کیا میرا حکم سن کر تم پر اطاعت کرنا لازم نہیں؟ انہوں نے کہا لازم ہے۔ فرمایا میں تمہیں جو بھی حکم دوں کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا میں تمہیں قطعی حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں چھلانگے لگا دو۔ یہ حکم سن کر بعض افراد اٹھ کھڑے ہوئے اور چھلانگے لگانے کو تیار ہو گئے۔ جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ آگ میں کودنے والے ہیں تو فرمایا رک جاؤ، میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب ہم واپس مدینے آئے تو صحابہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امیروں میں سے جو کوئی تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس کی اطاعت نہ کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2863۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی پر امیر کی اطاعت فرض ہے، خواہ دل چاہے یا نہ چاہے، سوائے اس کے کہ کسی گناہ کا حکم دیا جائے۔ جب کسی گناہ کا حکم دیا جائے تو نہ سننا ہے اور نہ ماننا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2864۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے لوگ بھی تمہارے معاملات کے نگران اور تمہارے حکمران ہوں گے جو سنت کی روشنی کو بجھائیں گے، بدعت پر عمل پیرا ہوں گے اور نماز کو افضل وقت سے دیر کر کے پڑھیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں انہیں پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اے ام عبد کے بیٹے مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا کرو گے؟ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے اس کی کوئی اطاعت نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2865۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم ہر حال میں سنیں گے اور تعمیل کریں گے، مشکل میں بھی، آسانی میں بھی، دل کی آمادگی کی حالت میں بھی اور طبعی ناگواری کی حالت میں بھی، اور اس وقت بھی جب ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے اور حکومت کے معاملات میں ہم اہل حکومت سے کشمکش نہیں کریں گے اور ہم جہاں بھی ہوں گے سچ کہیں گے اور اللہ کی رضامندی کے کام میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2866۔ حضرت ابو مسلم عبداللہ بن ثوب خولانی رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے پیارے دیانتدار صحابی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی۔ وہ مجھے پیارے تھے اور میری نظر میں دیانتدار تھے۔ انہوں نے فرمایا ہم 7 یا 8 یا 9 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے ہاتھ بڑھا دیے
ایک صاحب نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں، اب کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا، اس بات پر کہ اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، 5 نمازیں قائم کرو گے اور حکم سن کر مانو گے۔ پھر آہستہ سے ایک بات فرمائی، اور لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے۔ ابو مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے ان میں سے ایک صاحب کو دیکھا کہ سواری پر بیٹھے ہوئے ان کا کوڑا ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑتا تھا، تو وہ کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا پکڑا دیں، یعنی خود سواری سے اتر کر اٹھا لیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2867۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نے سماع و طاعت یعنی حکم کو توجہ سے سن کر پوری اطاعت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے جس قدر ممکن ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2868۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک غلام نے حاضر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی بیعت کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ وہ غلام ہے۔ بعد میں اس کا آقا اسے لینے آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غلام میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ چنانچہ آپ نے 2 سیاہ فام غلاموں کے عوض اسے خرید لیا۔ اس کے بعد آپ یہ پوچھے بغیر کسی سے بیعت نہیں لیتے تھے کہ کیا وہ غلام ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2869۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ آدمی جو بیابان میں اپنی ضرورت سے زائد پانی پر قابض ہے، مسافر کو نہیں لینے دیتا۔ دوسرا وہ آدمی جس نے عصر کے بعد کسی آدمی کو کوئی چیز بیچی، یعنی بھاؤ طے کرتے وقت اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اس نے یہ چیز اتنے کی لی تھی۔ گاہک نے اسے سچا سمجھ لیا، حالانکہ وہ سچا نہ تھا۔ تیسرا وہ آدمی جس نے کسی امام یعنی خلیفہ یا اس کے نائب کی بیعت کی، اور بیعت صرف دنیا کے حصول کے لیے کی۔ اگر اس امام نے دنیا کا کچھ مال دے دیا تو وہ وفادار رہا، اور اگر اسے کچھ نہ دیا تو اس نے بھی وفا نہ کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2870۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے انتظامی، معاشرتی، دینی اور دنیاوی امور کی دیکھ بھال ان کے انبیاء کرام کرتے تھے۔ جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا، لیکن میرے بعد تمہارے اندر کوئی نبی آنے والا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پھر ان معاملات کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا، پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا، پہلے خلیفہ کی بیعت پر قائم رہو، پھر اس کے بعد جو بیعت کے لحاظ سے پہلا ہو، تم پر جو فرائض ہیں ادا کرو، ان کے فرائض کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس فرمائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2871۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ فلاں کی عہد شکنی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2872۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لیے اس کی عہد شکنی کے مطابق جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2873۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں کچھ خواتین کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، جن کاموں کی تمہیں استطاعت اور طاقت ہو ان میں میرے حکم کی تعمیل ضروری ہے، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2874۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مومن عورتیں
جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں تو آپ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے مطابق ان سے اقرار لیتے تھے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس مومن عورت نے ان چیزوں کا اقرار کر لیا اس نے آزمائش میں پورا اترنے کا اقرار اور وعدہ کر لیا۔ جب عورتیں زبان سے بول کر ان کا اقرار کر لیتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے، جاؤ میں نے تم سے بیعت لے لی، قسم ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی اجنبی عورت کے ہاتھ سے مس نہیں ہوا، بلکہ آپ زبانی طور پر ان سے بیعت لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے صرف وہی عہد لیا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ آپ کی ہتھیلی کبھی کسی غیر محرم عورت کی ہتھیلی سے نہیں چھوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے عہد لیتے تو انہیں زبان سے فرماتے، میں نے تم سے بیعت لے لی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2875۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی تزمیر کی۔ آپ تزمیر شدہ گھوڑوں کو حفیہ سے سنیت الوداع تک دوڑاتے تھے اور غیر تزمیر شدہ گھوڑوں کو سنیت الوداع سے مسجد بنی زریق تک۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2877۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوڑ صرف اونٹ گھوڑے کی ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2878۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے علاقوں میں قرآن لے کر سفر کرنے سے منع فرمایا، اس خطرے سے کہ وہ دشمن کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2879۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ دشمن کے علاقے میں قرآن لے کر سفر کرنے سے منع فرماتے تھے، اس خطرے سے کہ وہ دشمن کے ہاتھ آ جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2880۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خیبر کے خمس میں سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ملنے والے حصے کے بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ ان دونوں نے کہا، آپ نے ہمارے بھائیوں یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کو حصہ عطا فرمایا اور ہم بنو عبد شمس کو نہیں دیا، حالانکہ ہماری قرابت ایک ہی درجے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ایک ہی چیز سمجھتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2881۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، وہ آدمی کو نیند سے اور کھانے پینے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنے سفر سے مقصود کام پورا کر لے تو اسے چاہیے کہ جلدی گھر لوٹ آئے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے یعقوب بن حمید بن قاسب کے واسطے سے یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2882۔ حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ جلدی کرے، کیونکہ ممکن ہے آدمی بیمار ہو جائے یا اس کی سواری گم ہو جائے یا کوئی اور ضرورت پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2883۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔
انہوں نے پھر کہا کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ادا کرنا فرض ہو جاتا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2884۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال کرنا فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو وہ فرض ہو جاتا، اور اگر وہ فرض ہو جاتا تو تم اسے پابندی سے ادا نہ کر سکتے، اور اگر تم اسے پابندی سے ادا نہ کرتے تو تمہیں عذاب ہوتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2885۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا اے اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال ادا کرنا فرض ہے یا زندگی میں ایک ہی بار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ایک ہی بار فرض ہے، پھر جسے طاقت ہو تو وہ نفلی حج ادا کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2886۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے مسلسل کرتے رہا کرو، کیونکہ انہیں پے در پے کرنا مفلسی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے محمد بن بشر کے واسطے سے یہ روایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کے ہم معنی بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2887۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کی درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور حج مبرور نیکیوں والے حج کا بدلہ محض جنت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2888۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس گھر یعنی کعبہ شریف کا حج کرے اور حج کے دوران میں بیہودہ گوئی نہ کرے اور گناہ نہ کرے، وہ واپس آتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے وہ اپنی ماں سے پیدا ہوتے وقت تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2889۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے کجاوے پر اور ایک ایسی معمولی چادر اوڑھ کر حج ادا کیا جس کی قیمت 4 درہم تھی یا 4 درہم کے برابر بھی نہ تھی، اور فرمایا اے اللہ، حج کے فرض کی ادائیگی مقصود ہے، دکھلاوا اور شہرت مقصود نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2890۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم مکہ اور مدینے کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ہم ایک وادی سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ وادی ازرق ہے۔ آپ نے فرمایا گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے ان کے بالوں کی لمبائی کے بارے میں کچھ فرمایا جو راوی حدیث داؤد بن ابی ہند کو یاد نہیں رہا۔ انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں، وہ اللہ سے بلند آواز سے فریاد کرتے ہوئے لبیک پکارتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ صحابی نے فرمایا پھر ہم نے سفر جاری رکھا حتیٰ کہ گھاٹی تک پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کون سی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے فرمایا ہرشا یا لفت کی گھاٹی ہے۔ آپ نے فرمایا میں گویا یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ اونٹنی پر سوار ہیں، ان کا جبہ اوڑے ہوئے ہیں، ان کی اونٹنی کی مہار کھجور کی رسی کی ہے، اور وہ لبیک پکارتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2891۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ملاقاتی اور مہمان ہیں،
اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر وہ بخشش مانگے تو انہیں بخش دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2892۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا مجاہد، حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں۔ اس نے انہیں بلایا تو انہوں نے تعمیل کی، انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے دے دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2893۔ حضرت صفوان بن عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یعنی صفوان کے نکاح میں تھیں۔ وہ ان کے ہاں آئے تو ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہ ملے۔ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کا اس سال حج کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تو ہمارے لیے بھی دعائے خیر کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آدمی کی اپنے بھائی کے حق میں اس کی عدم موجودگی میں کی ہوئی دعا مقبول ہے۔ دعا کرنے والے کے سر کے قریب ایک فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ جب بھی وہ اس غیر موجود بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی یہی کچھ نصیب ہو۔ انہوں نے فرمایا، پھر میں بازار گیا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے بھی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان سنایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2895۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت 3 دن یا زیادہ کا سفر نہ کرے مگر اپنے باپ، بھائی، بیٹے، خاوند یا کسی اور محرم کی معیت میں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2898۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے 1 دن کا سفر کرنا حلال نہیں جبکہ اس کے ساتھ محرم نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2899۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا گیا ہے اور میری عورت حج کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ چلا جا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2900۔